الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے بچیں، ڈریں، جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچوں کو چھوڑ کر جائیں تو ان کے بارے میں انہیں فکر لاحق ہو۔ وہ لوگ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہیں۔ یقین جان لو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق استعمال کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ داخل کر رہے ہیں، اور عنقریب وہ لوگ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے جو آیت آئی تھی اس آیت کے ذریعے وراثت کے مسئلے کو قرآن نے چھیڑا تھا، اور یہ بات بتلائی تھی کہ جس طریقے سے مرد حضرات کو متروکہ مال میں وراثت ملے گا اسی طریقے سے عورتوں کو بھی متروکہ مال میں وراثت حاصل ہوگا۔ اسی کے ساتھ اسلام نے یہ بھی تعلیم دی کہ جس طریقے سے بالغ حضرات وراثت کے حقدار ہوتے ہیں اسی طریقے سے نابالغ بچے بھی وراثت کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چند آیات اور گزری اس کے اندر خاص طور پر یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، ان کے مال کی کس طریقے سے نگرانی کرنی چاہیے، ان کے اوپر کس طریقے سے مال خرچ کرنا چاہیے، اور وہ مال صرف اس نیت سے کہ یہ بالغ ہونے کے بعد مطالبہ کریں گے جلدی جلدی فضولیات میں اور واہیات میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، اور جب وہ بچے سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے اور ان کے اندر سمجھداری پیدا ہو جائے اس حالت میں ان کو وہ مال واپس کر دینا چاہیے۔ یہ جو احکامات ابھی اسلام نے بیان کیے اور خاص طور پر یتیموں کے مال کی حفاظت کا مکمل طریقے سے انتظام کیا، اس سلسلے میں یتیموں کے مال کی جو حفاظت کی جاتی ہے ایک تو عمومی حالات میں یتیموں کی مال کی حفاظت کرنی ہے، لیکن ایک صورت ایسی پیدا ہوتی ہے جس میں عام طور پر لوگ کوتاہی برتتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یتیموں کے مال کا ناحق استعمال کرنے لگتے ہیں، اور وہ صورت خاص طور پر بنتی ہے وراثت کی۔ خاص طور پر وہ صورت بنتی ہے وراثت کی کہ جب ایک شخص کے باپ کا یا ماں کا یا کسی ایسے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے کہ جس کا وارث یتیم ہے، تو چونکہ وارث یتیم ہے اور یتیم ہونے کی وجہ سے ابھی فوراً اس کے حوالے مال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تو عام طور پر اس کا جو نگراں ہوتا ہے وہ اس مال کو اپنے حفاظت کے اندر رکھتا ہے، اور وراثت کے تقسیم کرنے کے سلسلے میں عام طور پر کوتاہی پائی جاتی ہے۔ وراثت کے تقسیم کرنے کے سلسلے میں عام طور پر کوتاہی پائی جاتی ہے، اور وراثت ایک لازمی حق ہے۔ وراثت ایک لازمی حق ہے، بلکہ وراثت کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف میت ایک شخص کو قرار دیا گیا، یعنی اس کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا گیا اور یہ بات ہو گئی کہ بھائی اب ان کا کیا ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، انتقال کے فوراً بعد وہ سارا مال، وہ ساری جائیداد، وہ سارے کپڑے، وہ ساری ضروریات کے جو سامان جو اس کی ملکیت میں تھے فوراً وہ ساری چیزوں کا ملکیت منتقل ہو جاتا ہے ورثاء کی طرف۔ فوراً فوراً کا مطلب یہ ہے کہ ادھر انتقال ہوا اور اس کی ملکیت سے ساری چیزیں نکل جاتی ہیں،
اور ساری چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں تمام ورثاء کے طرف۔ اب جب تمام چیزوں کے مالک اب تمام ورثاء ہو گئے اور ہر چیز کے اندر ملکیت مشترک ہو گئی، ہر چیز کے اندر، یعنی مان کر چلیے مثال کے طور پر ایک رومال ہے، اس رومال کا مالک میں ہوں، ادھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہوتا ہے، ادھر فوراً اس رومال کے مالک وہ تمام ورثاء ہو جائیں گے جو شرعی طور پر میرے مال میں جنہیں وراثت کا حق حاصل ہوگا۔ لہذا آج یا ابھی تک تو اس رومال کا مالک صرف میں تھا، لیکن میرے انتقال کے فوراً بعد اس رومال کے مالک کم سے کم 5-6 لوگ ہو گئے۔ اب جب 5-6 لوگ ہو گئے تو یہ مال جو اب تک صرف ایک شخص کی ملکیت میں تھی، فوراً یہ مال مشترک ہو جائے گی، فوراً یہ مال مشترک ہو جائے گی۔ جب یہ مال مشترک ہو گئی تو اب اس میں ان تمام لوگوں کی ملکیت برابر ثابت ہو گئی جتنے لوگ وارث ہو رہے ہیں۔ لہذا اب اس چیز کا استعمال اور زیادہ احتیاط کے ساتھ کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ جب تک ان 5 ورثاء کی اجازت نہیں ہوگی تب تک اس مال کو استعمال آپ نہیں کر سکتے، کسی ایک شخص کی یہ ملکیت باقی نہیں رہی، ایک بات۔ دوسری بات، پیچھے مسئلہ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو ورثاء ہو رہے ہیں یہ اپنے ایک دوسرے کے مشورے سے اور ایک دوسرے کی اجازت سے اگر چاہیں گے تو اس مال کو کسی ایسے وارث کو دے سکتے ہیں جو وارث، کسی ایسے رشتہ دار کو دے سکتے ہیں جو وارث نہیں ہے، یا کسی یتیم اور مسکین کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی مال مشترک کے اندر ملکیت کسی یتیم بچے کی بھی ہے، ملکیت کسی یتیم بچے کی بھی ہے، تو اب آپ اس مال کو نہیں دے سکتے، کسی ایسی جگہ پہ خرچ نہیں کر سکتے کسی یتیم کسی مسکین کو۔ کیوں؟ چونکہ اس کا مالک ابھی کون ہے؟ ایک نابالغ بچہ بھی ہے، اور نابالغ بچے کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ لہذا اب یہ مال کس کا ہو گیا؟ یتیم بھی اس کا مالک ہو گیا۔ جب یتیم اس کا مالک ہو گیا تو اب اس کا جو نگراں ہے، یتیم کا جو سرپرست ہے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کے مال کو وہ نفلی صدقات وغیرہ میں خرچ کرے۔ ایک تو اجازت نہیں ہے، اور دوسری اس کی اجازت معتبر بھی نہیں ہے۔ اگر یتیم بچہ کہہ بھی رہا ہے تب بھی آپ اس کے مال کو خرچ شرعی طور پر کر نہیں سکتے۔ لہذا اب اس مال کے استعمال کے سلسلے میں کوتاہی پائی جاتی ہے، لوگ یتیم کا خیال نہیں رکھتے ہیں، یتیم کی اجازت تو معتبر ہے ہی نہیں، یہ سوچتے ہیں وہ کچھ بولے گا ہی نہیں، لہذا یہ جو ورثاء بالغ ہیں وہ اس کے مال کو استعمال کرنے لگتے ہیں یا اس مال کو دیگر ضروریات میں خرچ کرنے لگتے ہیں۔ لہذا آپ اچھی طریقے سے اس مسئلے کو جان لیجئے کہ جب مال مشترک ہو گیا تو اب اس مال مشترک کو آپ کسی بھی چیز میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وراثت تقسیم نہ کر دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک وراثت تقسیم نہ ہو جائے تب تک آپ اس مال کو کسی بھی چیز میں خرچ نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھیے، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، انتقال ہوا ایک شخص کا، اب فوراً موقع آتا کہ بھائی صدقہ کیا جائے، مرحوم کے نام سے ایصال ثواب کیا جائے، مسجد میں دے دیا جائے، مدرسے میں دے دیا جائے، قرآن خوانی کرا دیا جائے، کسی نیک کام میں لگا دیا جائے۔ ہوتا ہے نا یہ مسئلہ؟ اس کام کی اجازت بھی آپ کو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس مال کا مالک وہ مرحوم نہیں رہا، جو مرحوم کل تک مالک تھا وہ اب مالک نہیں رہا۔ اب اگر آپ کو اس کے لیے ایصال ثواب کرنا ہو اپنا ذاتی مال سے کریے، اگر اس متروکہ مال سے کرنا ہے تو پہلے اس متروکہ مال کو آپ تقسیم کریں، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو آپ دے دیں، اور اس حق کے دینے کے بعد پھر جس کے حق میں جو مال آیا وہ اس کو اپنے مرحوم کی طرف سے جو چاہے کرے۔ اور تقسیم کرنے سے پہلے آپ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس مال کا استعمال کرے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ باپ مرے، دادا مرے، 66 پشت انتقال ہو گیا، آج تک وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اور ہر ایک آدمی حرام خوریوں کو مبتلا ہے۔ بھائی یہ سامان چھوڑ کر رومال گیا، اس کی ملکیت جس طریقے سے آپ کے والد کی بنتی ہے اس طریقے سے آپ کے پھوپھی کی بھی بنتی ہے، اسی طریقے سے آپ کے چچا کی بھی بنتی ہے، اسی طریقے سے آپ کی ماں کی بھی بنتی ہے، چاہے جو بھی پرسنٹ ہوتا ہو ان کا، اور ان سب کا بن رہا اور استعمال آپ کر رہے ہیں، یا استعمال خاندان کے کوئی دوسرے حضرات کر رہے ہیں، اور ان میں تقسیم ہی نہیں ہوا، حالانکہ ملکیت ان کی بھی ہے۔
اور جب ملکیت ان کی ہے اور اب تقسیم نہیں کر رہے تو گویا کہ آپ اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی وراثت کو ہم لوگ جتنے ہلکے میں لیتے ہیں اتنا ہلکا معاملہ وراثت کا اسلام کی نظر میں ہے نہیں۔ یہ باضابطہ آپ اس کو آپ بہت عام لفظوں میں اس طریقے سے سمجھیے کہ مال میرا ہے اور آپ چاہیں کہ اس کو خرچ کریں، کیا اس کی اجازت دے گی کوئی سمجھدار آدمی دے گا اجازت؟ بھائی مال تو فلاں صاحب کا ہے اور یہ جیسے چاہے اس مال کا استعمال کریں۔ جب تک وہ شخص اجازت نہیں دے گا تب تک استعمال جائز ہوگی، حلال ہوگی؟ نہیں ہوگی، ایک دم لازمی سی بات ہے۔ لہذا جب تک وہ مال مشترک ہے تو جب تک ورثہ جو بالغ ہیں وہ تو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو بالغ ورثہ تو اعتراض کر بھی سکتا ہے، اپنا اعتراض در بھی کرا سکتا ہے اور آپ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ کیوں اس مال کو استعمال کر رہے ہیں جب تک آپ نے تقسیم نہیں کیا۔ لیکن نابالغ بچہ تو آپ کو کہنے جا نہیں رہا ہے۔ لہذا عام طور پر نابالغ جن مالوں کا وارث ہوتا ہے اس کا غلط استعمال زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب اس کو بہت اور اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک بزرگ تھے، اس مثال سے آپ کو پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وراثت کا مال کیسے استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ جو ہے ایک بیمار آدمی کی عیادت کرنے گئے، وہاں پر چراغ جل رہا تھا۔ اتفاق سے ان کی عیادت کے دوران اس صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو فوراً انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اس چراغ کو انہوں نے بجھا دیا، اور چراغ بجھانے کے بعد اپنے پیسے سے انہوں نے تیل منگوایا اور پھر اس تیل کو اس کے اندر ڈالا اور انہوں نے چراغ جلایا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بولا میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ جب تک یہ شخص زندہ تھا تب تک یہ چراغ اس کی ملکیت میں تھی، تو تب تک اس کی روشنی سے میرا فائدہ اٹھانا جائز تھا چونکہ اس کی اجازت تھی۔ اب یہ جہاں اس کا انتقال ہوا اس چراغ کی ملکیت 10 آدمی کے درمیان مشترک ہو گئی، لہذا جب تک ان 10 کی اجازت نہیں ہوگی تب تک اس کا استعمال کرنا میرے لیے حلال نہیں ہوگا، لہذا اس لیے میں نے اس کو بجھا دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس مثال کے ذریعے آپ کو پورا مسئلہ صاف واضح ہو گیا ہوگا۔ اسی لیے میں نے کل ایک تفسیر میں پڑھی، اجازت کے ساتھ بھی اس کا مال صدقہ نہیں کرنا چاہیے تقسیم سے پہلے۔ ہمارے یہاں اس کے مال سے پورا محلے کو کھلایا جاتا ہے قرآن خوانی کر کے، اور سمجھتے ہیں ہم کیا کیے، ایک نیکی کا کام ہے۔ ارے آپ کو نیکی کا کام کرنا اپنے سے پیسے سے کیجیے، اس پیسے کے آپ مالک نہیں ہیں، صرف اس کے چھوڑے ہوئے مال سے اس کے تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کے تجہیز و تکفین میں جو خرچ ہوگا وہ آپ اس کے مال کو استعمال کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، قرض اس کا ہوگا، اس قرض کو ادا کریں گے۔ کوئی وصیت اس نے کی رکھی ہوگی، وہ وصیت بھی 1/3 میں ہی چلے گا، 1/3 سے زیادہ جائز نہیں ہوگا۔ یعنی باضابطہ حضرت صحابی کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، انہوں نے انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو بھیجا پیغام کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا پورا مال کیا کر دوں، صدقہ کر دوں، تو حضور نے کہا نہیں پورا مال تمہیں صدقہ نہیں کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آدھا کر دوں، کہا نہیں آدھا بھی نہیں کرنا ہے۔ بولے کتنا کریں؟ تو بولے کہ تم ثلث کرو، اور ثلث ہی کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انتقال سے پہلے کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس عمل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ وارثوں کا حق مار رہا ہے، خواہ جان بوجھ کر یا اس کے عمل سے نتیجتاً وارثوں کا حق مار دیا جائے گا، تو اس کو ایسے کام سے روکنا چاہیے۔ جیسے ایک شخص بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، اب اس کو لگتا ہے کہ میری موت آ جائے گی، صاحب فراش ہے، اب وہ سوچے کہ میں اپنا مال اتنا ہے اٹھا کے مسجد میں دے دیتا ہوں، اجازت نہیں ہے۔ یا وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ایک اولاد کے نام کر دیتا ہوں، اس کی اجازت نہیں، کیونکہ اب آپ اس کے مالک باقی نہیں رہیں گے، چند گھنٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر آپ کا انتقال ہو جائے گا، ان سارے مال کا مالک کون ہو جائے گا؟ وارث ہو جائیں گے۔ لہذا آج آپ زندگی میں ایسا کام کر رہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ان وارثوں کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ وہ جو وارث آپ کے مال کے مالک بن رہے ہیں ان کو یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، نصیباً مفروضہ کا لفظ آیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ حصہ ہے، یہ حق ہے، وہ وارث نہ بھی کرے گا تب بھی اس کی ملکیت میں وہ مال داخل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اگر آپ انکار کر رہے ہیں اور آپ ایسا عمل کرتے، ایسے عمل عام طور پہ یہ عمل پایا جاتا ہے سماج اور معاشرے کے اندر، یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بیٹے نے تو کبھی میری خدمت کی نہیں، دیکھ بھال تو میری اس اولاد نے کی، لہذا ایسا کرتے کہ سارا مال اس کے نام پر لکھ دے رہے، وہ تو یہ سمجھ رہے اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ گناہ مبتلا ہو رہے ہیں، خود بھی وہ غلط کام کر رہے ہیں اور اپنی اس اولاد کو بھی غلط مال کھلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ آ رہی بات سمجھ میں؟ وراثت کا مسئلہ انتہائی نازک ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے مسلم برادری کے اندر،
ہم میں کہ ہر شخص جا کے اپنے گھر میں معلوم کرے، بابا آدم زمانے سے کسی نے کسی کی وراثت بانٹی ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بات یہ دیکھیے، کل ایک لفظ آئی تھی مما قل منہ وکثر، کہ جو کچھ چھوڑ کر جا رہا وہ کم ہو یا زیادہ، ہر شے میں وراثت تقسیم ہوگی۔ عام طور پر کپڑا لوگ صدقہ کر دیتے ہیں کہ مرحوم کا کپڑا کیا ہے وہ کسی غریب کو دے دیں گے، اس کو بھی دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کپڑے میں بھی تمام وارثین کا حق ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی یہ کچھ خرابیاں جو پائی جاتی ہے، اس کے پیسے سے ایصال ثواب کر دیتے ہیں تقسیم سے پہلے، اس کے پیسے سے قرآن خوانی کرواتے ہیں تقسیم سے پہلے، اس کے بدن کے کپڑے کو یا اس کے استعمال کے کپڑے کو ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ صدقہ کر دیتے ہیں۔ یہ سارا عمل ہمارا اور آپ کا ناجائز ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ جب تک اس کپڑے کو آپ تقسیم نہیں کر دیں گے تب تک کوئی ایک دوسرے، تب تک کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کا استعمال کرے یا اس کو صدقہ وغیرہ کرے۔ لہذا خاص طور پر قرآن نے یہ آیت نازل کی اور صاف طور پر کہا، دیکھو میں ان تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اس طریقے کا عمل کر کے یتیموں کے مال میں خلط بلط کرتے ہیں۔ کہا میں آپ کو کہ صورت پیدا یہ ہوتی ہے کہ یتیم تو آبجیکشن کرنے کی پوزیشن میں رہتا نہیں ہے، اور عام طور پر لوگ اس وراثت میں ملے ہوئے مال کا استعمال کرتے ہیں ادھر ادھر۔ تو کہا دیکھیے وہ لوگ خاص طور پر ڈریں کہ جو فرض کریں کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے کو چھوڑ کر جائیں تو ان کا اس سلسلے میں کیا فکر ہوتی ہے کہ بھائی میرے جانے کے بعد میری اولاد کا لوگ کیا کریں، خیال کریں، ان کے مال پر ناجائز قبضہ نہ کریں، ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا ہو، لوگوں کا رویہ بہتر ہو، حسن سلوک کا ہو، کوئی میرے بچوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے۔ جب تمہاری یہ خواہش ہے تو تم ان یتیم بچوں کے ساتھ کیوں نہیں اس طرح کا معاملہ کرتے ہو؟ یعنی اس طریقے سے اسلام نے سکھلایا، اب تک غیرت دلوائی کہ تم اگر کمزور بچے کو چھوڑ کر جاؤ گے تو تمہارا یہ خیال ہے نا، تم فکر مند ہو نا کہ میرے ان بچوں کے ساتھ لوگ کیا کریں، اچھا معاملہ کریں۔ تو لہذا یہ جو دوسروں کے بچے، ان کو بھی اپنے بچوں پر تم قیاس کرو اور ان کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ بالکل صحیح اور جائز ہونا چاہیے، تم بھی ان کے مال کے ناجائز استعمال میں مبتلا مت۔ اسی لیے کہا کہ وہ لوگ ڈریں یتیموں کے مال میں خلط بلط کرنے میں کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے کمزور بچوں کو چھوڑ کر جائیں گے تو وہ ان کے بارے میں کیا ہوتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مندی ہے تمہیں، اسی طریقے سے دوسرے کی اولاد کے سلسلے میں تمہارے دلوں کے اندر فکر مندی پائی جانی چاہیے۔ اس لیے کہا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ سارا کام تم تبھی کرو گے جب تمہارے اندر اللہ کا تقوی اور ڈر ہوگا، ورنہ کہاں تم مال خرچ کر رہے ہو، کوئی تم سے پوچھنے آنے والا بھی نہیں ہے، اور یتیم تو بیچارہ یتیم ہی ہے۔ ہاں، لوگ تو پورا کا پورا چچا، معاشرے میں یہ برائیاں بہت عام ہے، باپ مر گیا چچا پورے مال پر قابض ہو گیا، باپ مر گیا جو خاندان مضبوط ہو پورے مال پر قابض ہو جاتا ہے، اس بیچاری بیوہ کو عدت سکون سے گزارنے نہیں دیا جاتا ہے اس گھر کے اندر۔ ہمارے معاشرے کے اندر اتنا زیادہ ظلم ہے کہ اگر بڑے بھائی کا یا کسی بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جو وائف ہوتی ہے، اس کی جو بیوی ہوتی ہے، اس کو وہ 4 مہینہ سکون سے عدت گزارنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اس کے بچوں کو مال کا مالک اور وراثت میں کیا حق دیا جائے گا وہ چھوڑ دیجئے، وہ تو دور کی بات ہے، اس خاتون کو بھی 4 مہینہ عزت کے ساتھ عدت گزارنے نہیں دیا جاتا۔ بیچاری آخری میں تنگ آ کے جا کے اپنے ماں کے گھر، اپنے باپ کے گھر وہ عدت گزارتی ہے۔ حالانکہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو جو بھی وہ مال چھوڑ کر مرا، یہ جو چیز بھی اس کی ملکیت تھی اس گھر کے اندر، ان تمام ملکیت کے اندر اس خاتون کا اور اس کے بچوں کا حق بنتا ہے۔ ان کے بچوں سے بچے گا تبھی ان چچا اور پھوپھی کو ملے گا، ورنہ ان کو ملنے والا کوئی چیز بھی نہیں، یہ تو عصبہ میں ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ یہ پورے مال پر قابض۔ ہمارے یہاں وراثت تقسیم نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایک خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ ملکیت ممتاز نہیں ہے۔ یہ بنیادی وجہ بنتی ہے ہمارے یہاں مسلم معاشرے کے اندر، جو ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر کہ آپس میں لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی کہ ہمارے یہاں ملکیت ممتاز نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ ایک گھر میں باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بہن بھی ہے، بہو بھی ہے، پوتا بھی، سب لوگ رہ رہے ہیں، 4-5 لوگ کما رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں جو آیا وہ سب کا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو چیز جو بندہ خرید کر لایا ہے، جس کا پیسہ جس کے اندر لگا، اسی کی اس کی ملکیت ہوگی۔ اب یہ کہ جوائنٹ فیملی رہ رہے، دادا کا گھر ہے، دادا بہت ساری چیز لے کر آئے ہیں، باپ بھی کما رہے، والد نے گاڑی خریدی، فرنیچر بنوایا، گھر کے اوپر مکان بنوایا، وہ ساری چیزیں سب کی ہے،
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کیا ہے دادا کا ہی، سارا دادا کا نہیں ہوتا ہے، چونکہ ملکیت ہم نے ممتاز نہیں رکھ کر کے رکھی ہے، باضابطہ ملکیت ممتاز ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ایرن خرید کر فلاں بیٹا لایا، لہذا اس ایرن کا مالک فلاں بیٹا ہے، کل جب اس بیٹے کا انتقال ہو جائے گا تو اس ایرن کی وراثت اس کی اولاد میں تقسیم ہوگی، یہ گاڑی فلاں بیٹا خرید کر لایا ہے، مکان کا یہ حصہ فلاں بیٹا نے بنوائی ہے، یہ زمین فلاں بیٹے نے خریدی ہے، یہ ملکیت فلاں بیٹی کی ہے۔ جب ملکیت ممتاز ہوگی تو تقسیم کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے جوائنٹ فیملی کے سارا سامان سب کا ہے۔ اب سب کے چکر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ایک بیچارہ گیا تو اس کی اولاد کلیتاً وراثت سے محروم ہو جاتی ہے، چونکہ اس کے باپ کی ملکیت ممتاز ہی نہیں تھی۔ کیا کیا چیز اس کے باپ کی ملکیت میں یہی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بیٹا بھی شریف سوچتا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، سارا پیسہ کما کر لایا، باپ کے حوالے کر دیا، اپنی ملکیت ممتاز ہی نہیں رکھی پوری زندگی۔ اب وہاں انتقال ہوا، اس کے بچے ہو جاتے ہیں یتیم اور لاوارث ہو جاتے ہیں، ایک ذرا وراثت ان کو ملتی نہیں۔ لہذا ہماری جوائنٹ فیملی کے اندر جو آگے چل کے پھر لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے اسی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ اگر ملکیت ممتاز رکھا جائے، ہر ایک کا ملکیت الگ الگ ہو، ہر ایک کا مال پتہ ہو کہ بھائی یہ مال کس کا ہے، اس مال کا مالک کون ہے، اس سامان کا مالک کون ہے، اس کپڑے کا مالک کون ہے، اس چادر کا مالک کون ہے، اس ڈنٹے کا مالک کون ہے، اس دروازے کا مالک کون ہے، یعنی ہر چیز میں وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ آپ نہ سمجھے کہ صرف پیسوں میں وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ اس کے جسم پر موجود ٹوپی بھی چھوڑ کر مر رہا ہے، اس ٹوپی کی وراثت تقسیم ہوگی۔ ایک کھٹیا بھی چھوڑ کر مر رہا ہے تو اس کھٹیا کی بھی وراثت تقسیم ہوگی۔ ہر ایک میں مال اگر وراثت تقسیم نہیں کر رہے اور ایک فیملی یا ایک گھر یا ایک بھائی ایک بہن اگر اس کے اپنے استعمال میں رکھے ہوا ہے تو وہ ناجائز استعمال کر رہا ہے، وہ حرام کھا بھی رہا، اس کو احساس بھی نہیں ہے۔ باضابطہ وہ وراثت تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے حرام کھانے میں مبتلا ہے، لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہے۔ اس لیے آخری آیت اس سلسلے میں یتیموں کے سلسلے میں قرآن نے نازل کر دیا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق استعمال کرتے ہیں وہ یہ بات جان لے کو اپنے پیٹوں میں آگ کا انگارہ ڈال رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کا انگارہ ڈال رہے ہیں۔ یہ جو کہا آگ کا انگارہ، اس سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو یتیم کا آپ مال کھا رہے ہیں یہ تو بظاہر آگ کا انگارہ ہے نہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چونکہ آپ ناحق استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی سزا ملے گی جہنم میں، اور جہنم کیا ہے؟ آگ کا انگارہ ہے۔ ایک تو یہ، لیکن بعد ان کا نہیں، ہم اور آپ جو عمل کرتے ہیں نا، یہ عمل ہی شکل بدل کر آئے گی کل۔ بظاہر تو آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مال ہے، لیکن یہ مال نہیں ہے، یہ حقیقت میں آگ کا انگارہ ہے۔ یہی کل قیامت کے دن آگ کا انگارہ بن کر آئے گی۔ جیسے آپ سنتے ہیں حدیث میں نا کہ آپ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ جنت کے اندر گھر کی شکل گھر بن رہا ہے، آپ ایک نیک عمل کر رہے ہیں تو جنت کے اندر آپ کے لیے ایک درخت لگ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ کیا اس کا اجر ملے گا جنت کے سلسلے میں یا جہنم کی شکل میں، یا یہ کہ بعینی یہی چیز جنت اور باغ اور مکان اور درخت اور جہنم اور آگ کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو بہت سے مفسرین کرام نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو کل موجود پائیں گے، یعنی جو ہمارا آپ کا عمل ہے یہی نیک عمل کل بدل جائے گا، یہی شکل کس کی اختیار کر لے گا؟ جزا اور سزا کی۔ لہذا یہ جو مال آپ کھا رہے وہ آگ کا انگارہ کھا رہے وہ اسی اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ جیسے آپ کسی کو کہیں گے سلائی لے کر وہ ماچس کی جو ٹنکی کا جو ٹنکا ہوتا ہے کہ یہ آگ ہے، تو کوئی مانے گا وہ آگ ہے، لیکن ذرا سا آپ اس کو جلا دیں گے تو کیا کہے گا سامنے والا رگڑنے کے بعد؟ یہ صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ آگ ہے۔ یہی چیز ہے، آج تو آپ کو یہ مال دکھ رہا ہے، لیکن کل جب اس مال کے ناحق استعمال کے سلسلے میں آپ کو سزا دی جائے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقیقتاً یہ کیا ہے؟ یہ مال نہیں تھا بلکہ یہ آگ کا انگارہ ہی تھا۔ کہا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور قریب دہکتے ہوئی آگ میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ یعنی ان تمام چیزوں سے ڈرا دیا گیا، یعنی ایک حد بندی کر دی گئی کہ دیکھو پہلے سمجھا دیا گیا یتیموں کے مال کا ناحق استعمال تمہیں نہیں کرنا، اور اگر ناحق استعمال کرو گے تو جان لو تم اپنے پیٹوں میں کیا ڈال رہے ہو؟ آگ کا انگارہ ڈال رہے ہو، اور نتیجتاً تمہیں کیا ہوگا؟ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ لہذا اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت بچنے کی ضرورت ہے، اور سماج میں اتنی بڑی برائی ہے وراثت تقسیم نہ کرنا کہ اللہ کی پناہ، نہ اس کے احکامات لوگ جانتے نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ باپ کی ذمہ داری، جو گھر میں گارجین بچتا ہے اس کے بعد جو نمبر 2 کا ہوتا ہے اس میت کے انتقال کے بعد، جو جس کی نمبر 2 پوزیشن ہوتی ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے شرعی طور پر کہ فوراً وہ وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے، یعنی تو تجہیز و تکفین کر کے لوٹے، فوراً گھر میں بیٹھے، اسی دن بیٹھے رات میں۔ اگر دن میں جنازہ ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں دیکھو کوئی مرا نہیں ہے مال کرنے لگے، نہیں، یہی حقیقت ہے۔ آج نہیں کرو گے مال پیارو محبت میں تقسیم نہیں کرو گے، برسوں تک حرام کھاؤ گے، پھر لڑو گے اسی مال کے لیے۔ دادا نہیں تقسیم کرتا ہے، پودا چل کے لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا ہے؟ جن گھروں میں لڑائی ہے اس کی بنیاد صرف زمین جائیداد ہے، اور کوئی اور وجہ ہے کیا؟
اور کوئی وجہ ہی نہیں. اور کیا وجہ ہے؟ یہ بھی اپنا کھا رہا ہے، وہ بھی اپنا کھا رہا ہے، لیکن لڑائی ہے گاؤں کے اس فلاں زمین سے. کیوں؟ کیونکہ نہ دادا نے تقسیم کیا، نہ باپ نے تقسیم کیا. آج پوتا لوگ کوٹ کے اندر ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کو تیار ہے. یہ ایک برا عمل، اس کو کرنا چاہیے، لازمی حق ہے، اور شرعی طور پر یہ ثابت کیا گیا فرض ہے. وراثت کا تقسیم کرنا فرض اور ضروری ہے اور لازمی، ورنہ ہم اور آپ ناحق کھا رہے. خاص طور پر چونکہ یتیموں کے ساتھ زیادہ معاملہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے خاص طور پر یتیموں کے سلسلے میں کہا کہ ان کے مال کو ناحق تم استعمال مت کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس وراثت کے عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.